بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو نماز تہجد کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، نماز تہجد میں صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں اور سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل کو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورے دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس نماز کی فضیلت بیان کروں گا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی شان و مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ کو اس نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلی حدیث سنیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری نفلی نمازیں اور بھی ہیں، لیکن سب سے جو افضل اور اہم نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور یہ کس قدر عظیم اور بابرکت نماز ہے، اور اس کی فضیلت اور شان اور مقام اور مرتبہ آپ کو اس حدیث پاک سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، یعنی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز تہجد کے رات کو اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ نماز ادا کریں۔ تو جب آپ اس نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا، اور آپ یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں گے، تو آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور بر ضرور نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر جو نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول جلالی فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں صدائے رحمت ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد اور مجھ سے اولاد طلب کرنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں۔ تو نماز تہجد پڑھنے کے بعد جو بھی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ آئیے اب میں آپ کو اس نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، نماز تہجد کو تہجد کے وقت نہیں پڑھتے اور ان کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ آج آپ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا صحیح وقت اور طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو اس کے بعد اس مسئلے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ نے نماز عشاء ادا کر لی، اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر سے 10-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو وہ وقت نماز تہجد کا نہیں ہوتا، نماز تہجد کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ کیونکہ نماز تہجد کی جو شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اس کے وقت میں پڑھیں،
تو اگر آپ نماز تہجد کو اس کے وقت میں نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز تہجد کیسے ادا ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز سے لے کر آپ رات کے کسی بھی پہر اٹھیں اور نماز تہجد ادا کر لیں۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو ادا کر لیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ آپ سن لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت رات 12 بجے تک ہوتا ہے اور رات 12 بجے کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا اس کے فوراً بعد ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور اسی پر علماء اکرام نے دلائل بھی دیے ہیں۔ العجم الکبیر کی جلد نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، چاہے آپ 5 منٹ ہی سو کر کیوں نہ اٹھ جائیں۔ سونے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو پھر آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا وقت نماز تہجد کا۔ اب دوسری بات کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس نماز کی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیں اس نماز میں آپ کو جو بھی صورت آتی ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز میں جو غلط فہمی لوگوں کو ہو چکی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص ہی اس نماز میں پڑھنی چاہیے، یعنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نماز میں سورۃ اخلاص ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھی جاتی، تو ایسے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس نماز میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک سوال اور بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا نماز تہجد میں سورۃ اخلاص 4 بار پڑھنی چاہیے یا 8 بار یا 12 بار پڑھنی چاہیے؟ تو آپ جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ چاہے آپ 1 بار سورت پڑھیں، چاہے 2 بار پڑھیں، چاہے 4 بار، چاہے 8 بار، چاہے 12 بار پڑھیں، جتنی بار بھی پڑھیں نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ نماز تہجد میں سورۃ اخلاص 4 بار، 8 بار یا 12 بار پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے 4 بار سورۃ اخلاص پڑھ لی، 8 بار پڑھ لی، 10 بار پڑھ لی یا 12 بار پڑھ لی، تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ یہ کوئی لازم یا فرض نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو یہ بھی درست ہے، اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہے دل کا پختہ ارادہ ہونا کہ میں نماز ادا کرنے لگا ہوں، اور یہی طریقہ نماز تہجد کی نیت کا بھی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو بس یہی اس کی نیت ہے۔ زبان سے کہہ لیں تو بھی درست ہے۔ اب جب نیت کر لی تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے یا کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع کی تسبیح 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اور ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے اور سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور جس طرح سے آپ نے پہلی رکعت ادا کی اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔
اس کے بعد اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اور آپ کی 2 رکعت نماز تہجد مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز تہجد، 4 رکعت نماز تہجد، 8 رکعت نماز تہجد یا 12 رکعت نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا پریکٹیکل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر نماز تہجد کا پریکٹیکل طریقہ، اس کی بھی ویڈیو لگی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی اس نماز کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں نماز تہجد کے حوالے سے یا کوئی بھی اور شرعی مسئلہ ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالی میں ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نماز تہجد اور دیگر نفلی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔